وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ناظرین آداب، میں آپ کا دوست محمد انس فیضی لے کر حاضر ہوں رمضان پر مبنی خاص پروگرام. ہم سبھی جانتے ہیں کہ تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے. پہلا عشرہ رحمتوں کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہے. غرض یہ کہ ہر طرف رمضان کی برکتوں کا نزول ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کر لے. وہ روزے رکھ کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ تراویح پڑھ کر، وہ تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے. تو ہمارا مقصد بھی یہی کہ رمضان المبارک کے تعلق سے آپ تک جو دلی کی رونقیں ہیں، جو عبادتیں ہیں، جو رمضان کے فضائل ہیں، رمضان کے مقاصد ہیں، وہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچائے جائیں. وقيل الحمد لله رب العالمين. ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سب کو رمضان کی تاریخ، رمضان کی تعریف کے تعلق سے بھی واقف کرایا جائے، اور ہم کوشش کرتے ہیں جاننے کی کس طرح سے رمضان کی ابتدا ہوئی، اور اسی سلسلے میں ایک خاص رپورٹ جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں ہر اس شے سے نوازا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. انسان کی تخلیق کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. اللہ نے پے در پے 3 فرشتے مٹی لانے کے لیے بھیجے، لیکن جیسے ہی مٹی کو پتہ چلا کہ بہت سے نافرمان لوگ جہنم میں بھی جائیں گے تو مارے دہشت کے وہ لرز اٹھی اور اس نے مٹی دینے سے انکار کر دیا. تینوں فرشتے خالی ہاتھ لوٹ گئے، لیکن تخلیق انسانی کا فیصلہ ہو چکا تھا. آخر میں پروردگار نے حضرت اسرائیل کو حکم دیا. وہ آئے اور مٹی کو روتا بلکتا چھوڑ کر ایک مشت خاک لے گئے. اس واقعے میں بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے. دوسری جانب اللہ نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے ہیں. روزہ انہی طریقوں میں سے ایک ہے اور بہت ہی اہم ہے. اللہ کے نبی نے جب خدا سے کہا کہ اے خدا، ہماری امت کی عمر دوسرے نبیوں کے امتی سے کم ہے اور انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تو میری امت اپنے آپ کو کس طرح محفوظ رکھ پائے گی؟ اس وقت اللہ جل شانہ نے کہا کہ جاؤ، تمہارے امتی کو میں ماہ رمضان عطا کرتا ہوں. اس ماہ میں جو بھی عبادت کرے گا میں اسے 70 گنا عطا کروں گا. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا.
اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ جب ہم دہلی کے بلی ماران علاقے میں گئے اور وہاں کے خاتون سے خانہ داری اور روزوں میں عبادت سے متعلق بات کی۔ عبادتوں کے حوالے سے میں یہی بتانا چاہوں گی، واقعی رمضان میں عبادتیں بڑھ جاتی ہیں اور ہمیں ان کو بھی ادا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی عام روٹین میں ہم عبادت کر رہے ہیں اس سے زیادہ ہم ضرورت سے زیادہ عبادت کریں۔ یہ اصل میں عبادت بھی ایک عجیب چیز ہے، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک تعلق ہو جاتا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ زیادہ ہو گئی یا یہ کم ہو گئی، ہمارا اللہ سے چونکہ تعلق بن جاتا ہے، اس لیے ہم ذوق و شوق کے ساتھ جتنا بھی ہم سے پاسبل ہو سکے، ممکن ہو سکے، ہم اتنی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری اس عبادت کو قبول کرے۔ لہٰذا ہم اس چکر میں نہیں، ہم اس مسئلے میں نہیں الجھتے کہ عبادت کم ہو گئی ہے یا زیادہ ہو گئی ہے، بس چونکہ رمضان کا مقدس مہینہ ہوتا ہے، ہم انسان کا اور اللہ کا ایک تعلق سا بن جاتا ہے، اس تعلق کو ہمیں جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے بس، اور اسی میں ہماری عبادت ہوتی ہے۔ جس عام زبان میں بھوک پیاس کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا، ایک عبادت کا طریقہ بنا دیا کہ اسے رمضان کے نام سے پکارا جائے، اسے رمضان کے نام سے پکارا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بھوک پیاس کو عبادت کا نام دے دیا۔ تو میری نظر میں بہت بڑی عبادت ہے، اور اس بات پہ بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام سے نوازا ہے، بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک پہنچنے کا طریقہ تہجد ہے۔ ویسے تو ہم 5 نمازیں فرض میں پڑھتے ہیں، لیکن رمضانوں میں تہجد اور تراویح ہماری پڑھ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا اور قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ تہجد ہے۔ دسترخوان 3-4 بجے سے عورتیں جو ہیں نا صبح سے اپنی تیاری میں لگ جاتی ہیں، صبح تو قرآن شریف پڑھا، دوپہر میں نماز پڑھی، 3 بجے سے اپنی تیاری میں سجانے کی ہر چیز بنانے کی کوشش کرتی ہیں، اس میں تلا ہوا سامان بھی ہوتا ہے، کچالو وغیرہ ہیں، دسترخوان کو وسیع کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ دسترخوان کو وسیع کریں اور اچھے اہتمام کریں۔ سحری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ اٹھ جاتی ہیں جلدی، اور رات میں ہی تیاری کر کے رکھتی ہیں کہ صبح اٹھ کر کے ہمیں سحری میں یہ کھانا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو سب کو اٹھاتی ہیں، سب کے لیے کرتی ہیں تیاری، پھر صبح اٹھ جاتی ہیں، صبح تہجد پڑھتی ہیں 3 بجے، 3:30 بجے سے اگر ہمیں کھانا 3 بجے ہی اٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نماز پڑھی، پھر تہجد وہ سحری کھاتے ہیں ہم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اپنے دسترخوانوں کو رمضان شریف میں وسیع کر لو، اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اچھے اچھے کھانے بنائیں، اپنے گھر میں خود بھی کھائیں اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اس میں سے دیں، اپنے رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں، اور زیادہ زیادہ اپنے بچوں کے لیے بھی اس کا اہتمام کریں کہ بچے اچھا کھائیں کھانا، اور جو بچے کی فرمائش بھی کرتے ہیں بعض وقت رمضان شریف میں کہ امی یہ بنائیے، اس لیے ہمیں انہیں پورا کر کے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے۔ وہیں اس علاقے کے بچوں سے رمضان کے حوالے سے سوال کیا تو انہوں نے بھی اپنے اپنے خیالات کا کچھ اس طرح سے اظہار کیا۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میں 5th کلاس میں پڑھتی ہوں، اور میرے پورے 8 روزے آ رہے ہیں، میں ٹیوشن بھی پڑھتی ہوں اور میں فاطمہ اکیڈمی میں پڑھتی ہوں۔ میرا نام اقصیٰ ہے، میں 6th کلاس میں پڑھتی ہوں، اور مجھے روزہ رکھنے میں کچھ پریشانی نہیں ہوتی، اور روزہ رکھنے میں اچھا لگتا ہے بہت، اور میں اسکول بھی پڑھتی ہوں، ٹیوشن بھی پڑھتی ہوں، اور فاطمہ اکیڈمی میں بھی پڑھتی ہوں۔ میرا نام مدیہ ہے، میں 8th کلاس میں پڑھتی ہوں۔ میں آپ سب کو روزے کی فضیلت پر سناؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر اچھے عمل کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ بندے کی طرف سے خاص میرے لیے ایک تحفہ ہے، اور میں اپنی مرضی کے مطابق اس کا انعام و ثواب دوں گا۔ بندہ میری رضا کے واسطے اپنی نفس خواہش اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ شکریہ۔ میں آپ کو قرآن کا نازل ہونا بتاؤں گی۔ شہر رمضان الذی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسمانی دنیا پر نازل فرمایا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ بہت بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا احترام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو رمضان کے بارے میں بتاؤں گی۔ رمضان کے روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ رمضان کے روزے کے بابرکت ہونے کا اندازہ
آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بلا شرعی عذر کے رکھے گا تو بھی اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے گا، اگر پوری زندگی اس کے بدلے روزے رکھے گا تو بھی اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ ہماری ٹیم جب دہلی کے ایک اور علاقہ بھجن پورہ میں واقع مسجد میں پہنچی تو وہاں کے امام اور نمازیوں، جن میں بچے بھی شامل تھے، سبھی نے ماہ رمضان کی خوشی کا اظہار کیا۔ رمضان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہماری زندگی کے ہر گوشے پہ رحمتوں اور برکتوں کا اثر جو ہے وہ صاف دیکھنے کو ملتا ہے۔ گلی کوچے ہوں، بستی ہو، مساجد ہوں، ہر جگہ جو ہے خاص طرح کی رونق جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم اس وقت ایک مسجد میں موجود ہیں جہاں ابھی کچھ دیر قبل جو ہے عصر کی نماز ادا کی گئی۔ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، تلاوت قرآن پاک ہو، بچوں کی رونقیں جو ہیں خاص کر مساجد میں وہ خاص طرح سے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ کچھ مقامی لوگ ہیں اور ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ رمضان میں کیا تبدیلی آتی ہے ان کی زندگی کے اندر، اور یہ جو نور کا سلسلہ ہے وہ کیسا محسوس کرتے ہیں رمضان کے تعلق سے۔ ہم حاجی استقبال کرتے ہیں۔ امام صاحب، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم سب جانتے ہیں، اور پوری دنیا میں خاص طرح کا پیغام جاتا ہے کہ رمضان میں امن اور شانتی کا پیغام جو ہے وہ اسلام دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بنیادی طور پہ رمضان میں کیا فرق آتا ہے انسانی زندگی میں؟ کیا یہ ایک طرح کا تربیت کا مہینہ ہے پورے سال کے لیے؟ جی، رمضان کا مہینہ ہمارے نبی نے یہاں تک بتلایا کہ پورے سال میں جس طرح بدن میں دل کا مقام ہے وہی پورے سال میں رمضان کا مقام ہے۔ اور دل کے تعلق سے ہمارے نبی نے فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، کہ جب دل خراب ہو جاتا ہے اس کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں روحانی اعتبار سے، تو ہاتھ بھی غلط چلتا ہے، آنکھ بھی غلط دیکھتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ مبارک مہینہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں گے، گناہوں سے بچ کر گزار لیں گے، ہمیں اللہ کی ذات سے امید ہے اور ہمارے نبی کے اس فرمان کی روشنی میں پورا سال ہمارا صحیح گزرے گا۔ تو رمضان جو ہے ایک طرح کا تربیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم جو کچھ سیکھتے ہیں، جو ہماری زندگی میں آتا ہے، اسے پورے سال جاری رکھنا چاہیے اور زندگی کو اسی طرح بہتر بنانا چاہیے۔ آپ ہمیں بتائیں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، خاص طرح کی رونقیں جو ہیں وہ مساجد میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، تو کیا فرق نظر آتا ہے مسجدوں میں آپ کو، بازاروں میں آپ کو؟ بازاروں میں، سڑکوں پر اور مسجدوں میں اس مہینے کے اندر دراصل جتنا مسلم طبقہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے، حالانکہ کرنا تو 12 مہینے ہی چاہیے، یہ ماحول ہمیشہ ہی رہنا چاہیے، لیکن اب کچھ کیونکہ ہمارے علماء اکرام یہ فرماتے ہیں اس مہینہ، یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اور تمام سال میں 12 مہینوں کے اندر یہ مہینہ سب سے فضیلت والا مہینہ ہے۔ اس کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں علماء اکرام کہ اسی مہینے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور عرب کی وادی جہاں جہالت کا ایک گڑھ تھا وہاں پر اسی مہینے میں اسلام کی روشنی کی آئی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا بدلہ تمام عبادتوں سے سب سے بڑھ کر بدلہ عطا فرمایا جائے گا۔ ہم اگر رمضان المبارک کا روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر صحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی 30 دن بھوکے رہنے کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو گندگی پیدا ہو جاتی ہے کھانے پینے کی وجہ سے، اللہ تعالی روزہ رکھنے کی برکت سے اس کو ختم فرما دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری بیماریوں کو ختم فرما دیں گے۔ یہ جو رمضان کا روزہ ہے یہ بڑا بابرکت روزہ ہے اور بڑا حکمتوں سے بھرا ہوا روزہ ہے۔ آج ساری دنیا اس چیز کی تلاش میں لگی ہوئی ہے کہ ہم کیسے صحت مند ہو جائے۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھیں اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ پریم چند نے اپنی ایک کہانی میں کہا تھا، رمضان بڑوں کے لیے ہوں گے، بچوں کے لیے تو عید ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کی جو رونقیں ہیں اس میں بچے خاص کردار ادا کر رہے ہیں۔ بچے روزے بھی رکھ رہے ہیں اور تلاوت قرآن میں پاک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمازیں بھی پوری دل جمعی کے ساتھ جو ہیں ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کچھ بچے ہیں۔ بیٹا، سب سے پہلے آپ کا نام؟ میرا نام محمد امان خان ہے۔
محمد امان، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو رمضان اچھے لگتے ہیں؟ جی اچھے لگتے ہیں. سب سے اچھا کیا لگتا ہے رمضان؟ روزے رکھنا. روزے رکھنا. آپ نے روزے رکھا؟ 6 روزے رکھے. 6 روزے آ گئے. تو آپ کو لگتا نہیں کہ روزے کے اندر بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے؟ نہیں، ہمیں نہیں لگتا. ایسا کیوں نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں لگتا. اچھا، تو آگے پورے روزے رکھیں گے؟ اچھا، آپ بتائیے آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام محمد عمیر ہے. ابھی آپ نے روزے رکھنے شروع کرے؟ اچھا، آگے رکھیں گے؟ یس. اچھا، آپ بتائیے آپ کو پہلا کلمہ آتا ہے؟ جی. ہمیں کلمہ سنائیے سب سے پہلے. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اب یہ معصوم سا بچہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، آپ کو آتا ہے کلمہ؟ سنائیے. پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پاک. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ، بہت اچھا. آپ روزے رکھیں گے آگے جا کر؟ ہاں. کتنے سارے؟ 6. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے کچھ معصوم سے پیارے سے بچے ہیں، انہوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کرا. ہمارے ساتھ ایک صاحب اور ہیں. حاجی، پہلے تو ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا. کیا پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے تعلق سے؟ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں پہلی بات تو رمضان یہ سکھاتا ہے ایک کہ ہمیں 70 ملیں گے. اور سب سے افضل مہینہ ہے ہمارا رمضان کا. جیسے انسان کا سر، رمضان کا مہینہ ایسا ہے جیسے انسان کا سر، اور ایک کے 70 ملیں گے ہمیں. اور بہت بڑھیا مہینہ ہے یہ. ہماری خود نصیبی ہے جو اللہ ہم سے رمضان رکھوا لیتا ہے، غیب سے مدد کرتا ہے ہماری اللہ. تراویح بھی پڑھوا رہا اللہ. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، 60 سال عمر ہو گئی، مگر پھر بھی اس کی رحمت ہے ہم پہ اتنی جو ہم سے وہ تراویح بھی پڑھوا رہا، رمضان بھی رکھوا رہا. رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی برکتیں دی ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم سے محروم نہیں ہو رہی، اور اس کے لیے ہمیں بڑی بڑی فضیلتیں عطا کرنی پڑتی ہیں. رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سب کو رمضان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. لہٰذا اس سے ہماری قبولیت اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہمارے ایک نوجوان ساتھی بھی ہیں. نوجوانوں میں رمضان کے تعلق سے اور عبادتوں کے تعلق سے ایک خاص طرح کا جوش، ایک ولولہ پایا جاتا ہے. ہمیں آپ بتائیں کہ رمضان جو ہے اسے آپ کس طرح سے لیتے ہیں؟ مطلب آپ کے لیے رمضان کیا ہے؟ میرے لیے رمضان رمضان کا مہینہ ایک شانتی کا پیغام، گناہ کم سے بالکل نہ کے برابر ہے. ایک پیغام دیتا ہے کہ پورے سال ہمیں ایسے رہنا چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت، غلط نہ دیکھیں، غلط نہ سنیں، غلط نہ کہیں، جھوٹ نہ بولیں، اور عبادت کریں. تو انسانی صفات جو ہیں وہ رمضان کی وجہ سے ہمارے اندر آتی ہیں. ہم جھوٹ بولنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں، بلکہ ہماری جو غلط نظر ہے اس سے ہم اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں. تو کل ملا کر رمضان جو ہے انسانی زندگی کو بہتر سے بہتر کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے. یہی رمضان کا پیغام ہے. تو اس وقت ہم ایک مسجد میں موجود ہیں. آپ نے دیکھا کہ بھی نماز ادا کی گئی. بچوں کی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے ہمارے آس پاس ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی ہے. تو کل ملا کر رمضان جو ہے، رمضان کی جو رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ ہر جا ہر سو نظر آتی ہیں. ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں مسجد نواب دوجانہ، جامع مسجد پرانی دلی کے علاقے میں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مسجد دوجانہ کے امام و خطیب مولانا شکیل احمد قاسمی صاحب. مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں. ہمیں یہ بتائیے کہ رمضان کے تعلق سے اس کی ابتدا کب ہوئی اور کیا تاریخ ہے؟ روزے اس امت سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے روزے ہوتے تھے 24 گھنٹے کے، اور اس کی مقدار بھی زیادہ ہوتی تھی. لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انعامات رکھے اور روزے کو بہت مختصر بنایا اور بہت چھوٹا کرا. اور اس کے باوجود صبح سے شام تک کا ایک وقفہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کی وہ فضیلت رکھی ہے جو اور دنوں کی اور مہینوں کی وہ فضیلت نہیں ہے. رحمت کا مہینہ، برکت کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ. اور اس رمضان کے مہینے میں جو سب سے بڑا پیغام جاتا ہے، سب سے بڑا جو پیغام ہے، جو روزے دار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عاشق ہوتے ہیں،
جیسے آدمی عشق میں کھانا پینا سب چیز چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی جو روزہ دار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عاشق ہیں اور اللہ کے عشق میں کھانا پینا ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ جو چیز حلال ہے وہ بھی وہ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی کو بھی شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، پانی رکھا ہے وہ بھی نہیں پینا، کھانا وہ بھی نہیں کھانا۔ یہ کیا ہے کہ یہ روزہ دار جو ہیں یہ اللہ کے عاشق ہیں، یہ عاشق الہی ہی ہیں۔ تو گویا یہ عاشقوں کا امتحان ہے۔ اور اس میں ایک جو عجب چیز اللہ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ بڑا سے بڑا امیر ہو، بڑا سے بڑا غریب ہو، کھانا پینا چھوڑ دے اور تاکہ اس کو بھوک اور پیاس محسوس ہو۔ تو یہ پیغام اس رمضان میں ہے، جو لوگ غریب ہیں، جنہیں کھانے کو نصیب نہیں، جنہیں پینے کو نصیب نہیں، وہ کیسے وقت گزارتے ہیں تاکہ ہمیں اس چیز کا احساس ہو، ہمیں اس چیز کا علم ہو، پھر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اپنی نعمتوں پر۔ اور ہم اگر 10 چیز کھا رہے ہیں افطاری میں تو 5 چیز اپنے غریبوں کو بھی دیں۔ اس لیے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا ہے۔ آپ ایک خرچ کرو 70 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعامات ہیں۔ آپ نفل پڑھو فرضوں کے برابر ہے، فرض پڑھو 70 فرضوں کے برابر ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہمیں احساس ہو کہ بھوک اور پیاس کیا چیز ہے۔ غربت کے ساتھ اس کو جوڑا ہے، امیر اور غریب۔ جس طریقے سے غریب عام دنوں میں بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، تو یہ امیر کے لیے کہ تم بھوک پیاس برداشت کرو اور احساس کرو، محسوس کرو، پھر اپنے بھائی کی مدد کرو۔ اسی لیے اللہ کا شکر ہے اس مہینے کے اندر پھر یہ شوق پیدا ہوتا ہے خرچ کرنے کا کہ غریب سے غریب آدمی بھی ہوگا تو اللہ کا انعام ہے 2 4 5 چیزیں اس کے پاس افطاری کے لیے ضرور بضرور مہیا ہوں گی۔ تو یہ مہینہ بڑی رحمتوں کا ہے اور غم خاری کا ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا مطلب کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے میں پریشانیاں ہوں، تکلیف ہوں، قربانی ہوں، آدمی اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرے گا تو اللہ کی طرف سے انعامات پائے گا۔ صبر نہیں کرے گا، گلے شکوے کرے گا، بڑی دھوپ، بڑی بھوک، بڑی پیاس، تو پھر وہ روحانیت، وہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی جو ہونی چاہیے۔ تو یہ رمضان کا ایک مقصد ہے کہ اللہ سے عشق اور عوام الناس کا احساس، محبت، بھائی چارگی۔ اس لیے رمضان کے مہینے کے اندر یہ بھی ہے، کوئی آپ سے کوئی بدتمیزی بھی کر رہا ہے تو آپ کو بدتمیزی کا جواب، شریعت میں تو ہماری میں غیر رمضان کے بھی ہے، لیکن رمضان میں خصوصیت آپ کو بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، آپ کو نا بھائی انا صائم، میرا روزہ ہے۔ تو یہ بھی ایک پیغام جاتا ہے کہ محبت کا مہینہ ہے، اخوت کا مہینہ ہے، اگر کوئی ظلم بھی کر رہا ہے تو اللہ کے لیے صبر برداشت کر کے اسے معاف کر دو۔ یہ اس کا ایک مقصد ہے۔ تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے جو علماء اکرام ہیں، جو مفکرین ہیں، رمضان کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم سب کو یہ بتایا کہ کس طرح سے رمضان کی ابتدا ہوئی اور کیا کیا اہتمام جو ہے رمضان کے مہینے میں کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ رہی کہ جب ہم بات کرتے ہیں رمضان کی، جو ہمارے بڑے ہیں ان کا جوش و خروش تو دیکھنے سے بنتا ہی تھا، لیکن ساتھ ساتھ جو ہمارے معصوم پیارے پیارے ننھے ننھے بچے ہیں انہوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرا اور روزہ رکھنے کے تعلق سے ان بچوں میں جو ایک خاص طرح کا جوش، ایک خاص طرح کا جنون نظر آیا، وہ واقعی دیکھنے لائق بنتا تھا۔ تو ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک رمضان کے تعلق سے رمضان کی جانکاری بھی اور رمضان کی جو رونقیں ہیں، جس طرح سے رمضان یا روزے رکھے جاتے ہیں دلی اور کے اطراف میں، وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور رمضان کے تعلق سے جو جانکاری ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہوں گے وہ آپ تک پہنچی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ اپنے میزبان محمد انس فیضی کو دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ رمضان کی نئی دلچسپ جانکاری اور دلچسپ مناظر لے کر۔ فی الحال دیجیے اجازت، خدا حافظ۔ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله